السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ سیٹھی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان، وہ ٹاپک جس کو ہم میٹرک سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ روشنی ڈالیں گے ایمرجنس آف پاکستان پہ، ایمرجنس آف پاکستان کیا تھی، کیسے ہوئی اور کس بنیاد پر ہوئی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا، اور یہ وہ صدی تھی جس میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی تھی۔ بہت سی قومیں آزاد اور خود مختار دنیا کے نقشے پر ابھری تھیں۔ بہت سے ممالک میں سے ایک ایسا ملک تھا جو پاکستان تھا، جس کی بنیاد بالکل الگ تھی۔ بہت سے ممالک، بہت سی قومیں، ان گنت قومیں، جن کی بنیاد آج بھی نسل، زبان اور علاقے پر ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد صرف اسلام پر ہے۔ اگر اسلام کی بات کریں تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس پر تمام انسان بیس کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک رہتی دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث ہر انسان کے لیے اسی طرح ضروری ہیں جس طرح ہوا ہمارے لیے سانس لینے کے لیے۔ بات کرتے ہیں ہم اسلامی نظام کی، تو اسلامی نظام میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشی شعبوں کے حوالے سے ہر قسم کا بنیادی اصول شامل ہے۔ آئیڈیالوجی کی بات کریں تو آئیڈیالوجی کا اردو لفظ نظریہ ہے۔ نظریے کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، جس سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں یعنی سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ منصوبے کی اگر ہم بات کریں تو جب ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہم پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے پہلے ہم اپنی آئیڈیالوجی بناتے ہیں کہ ہاں ہم یہ سٹیپ لیں گے تو آگے جا کے ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح جب پاکستان کی باری آئی تو قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے اور بہت سی شخصیات نے مل کر ایک ایسا منصوبہ بنایا، ایک ایسی آئیڈیالوجی بنائی جس کی بیس انہوں نے اسلام پر رکھی۔ اسلام اگر ہمارے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو صرف اسلام کی بیس پہ۔ اسلام کی اگر بات کریں تو اسلام میں ہمیں کچھ بھی ایڈ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس سنت ہے جس کو ہم کبھی بدل نہیں سکتے، ہمارے پاس قرآن پاک ہے جس کو ہم کبھی بدل نہیں سکتے۔ اس لیے یہ وہ ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جس کی بنیاد بالکل پرفیکٹ ہے، اور اسی پہ ہمارا پاکستان آج بھی کھڑا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن آج بھی پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ آئیڈیالوجی لفظ گریک الفاظ کے مجموعہ ہے جس میں آئیڈیو اور لوگوس، جس کا مطلب ہے سائنس اور اسٹڈی آف آئیڈیاز۔ لیٹ 18th سینچری کی بات کریں تو اس میں بھی ایسے ہی ہے، گریک آئیڈیا فرام پیٹرن، لوگوس ڈینوٹنگ ڈسکورس اور کمپائلیشن، a system of ideas and ideals, especially one which forms the basis of economic or political theory and policy from French ideology۔ آئیڈیالوجی کے سورسز کی بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے کامن ریلیجن، کامن ریس، کامن لینگویج اینڈ ریزیڈنسی، کامن پولیٹیکل پرپس، کامن کسٹمز۔ جب آپ کسی ایک قوم کی بات کرتے ہیں یا ایک ملک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ملک اور ایک قوم تبھی بنتا ہے جب ان کی ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ دو قومی نظریے کا عنوان کیوں چھیڑا گیا، کیوں بنایا گیا؟ اسی لیے کہ برصغیر میں دو قومیں آباد تھیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ مسلمانوں کی رسمیں، رواج، نسل، زبان، رہائش، مقاصد سب ایک جیسے تھے، اس لیے ان کو ایک الگ ملک کی ضرورت تھی، اور اس الگ ملک کے لیے ہمیں اسلام کی ضرورت تھی۔ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے تھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم نے اس کو پورا کیا۔ نظریہ کیوں ضروری ہے؟ نظریہ اس لیے ضروری ہے کہ جب قوموں کے وجود بنتے ہیں یا انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اسی طرح نظریے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب ہم نے پاکستان بنانا تھا، سوال یہ تھا کہ کیوں بنانا ہے؟
نظریہ یہ تھا کہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نظریے کی تعریف دیکھیں تو یہاں پہ بہت ساری اہمیت بھی ہیں، سورسز بھی ہیں، تعریف بھی ہے، اور میں نے اوپر آئیڈیالوجی کا آپ کو مطلب بھی بتایا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی، جس میں ہمارے پاس آتا ہے نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں، اور نظریات سے ہی قومیں کامیاب کی منزل سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ نظریہ انسانی زندگی کا محور اور اسے کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم پہلے سے اپنی ایک تھاٹ تیار کر لیتے ہیں۔ دو راستے ہیں، آپ نے صحیح کی طرف جانا ہے یا غلط کی طرف جانا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر شعبے میں ایسے ہی ہے۔ شارٹ کٹ لے کر کچھ لوگ بہت جلدی اونچائی تک پہنچتے ہیں، لیکن اسی طرح منہ کے بل بھی گرتے ہیں۔ جو لوگ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں، ایک پلاننگ کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب بھی رہتے ہیں اور منہ کے بل بھی نہیں گرتے۔ یہ بھی وہی ہے کہ جب انسان اپنے حقوق و فرائض کا تعین کر لیتا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، کہ اس کے کامیابی کے پیچھے یا اس کے کام کے پیچھے کسی اور کو کوئی تکلیف نہ ہو، تب اس کا نظریہ کامیاب ہوتا ہے۔ ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ ڈیسٹٹ دی ٹریسی، یہ وہ فرینچ فلاسفر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آئیڈیالوجی کے لفظ کو استعمال کیا تھا۔ An ideology is a collection of ideas or beliefs shared by a group of people. It may be a connected set of ideas or a style of thought or a worldview. It was coined by a French philosopher, Descartes de Tracy, in 1801. پہلے ہم نے دیکھا نظریہ کی تعریف، نظریے کے سورسز اور نظریے کی اہمیت۔ اب ہم دیکھیں گے نظریہ پاکستان کی اہمیت۔ نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے اور ایک تجربہ گاہ کے حصول کے لیے سوچ کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور معاشی قدروں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے۔ The creation of Pakistan was unique in the sense that it was based on an ideology which sought its roots from the religions of Islam. The famous slogan was as under: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. It became the corner of the freedom movement and the basis of Pakistan. نظریہ پاکستان کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس کا فلسفہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے۔ یہ جب تک رہے گا تب تک اسلام کا نام رہے گا، تب تک اسلام کی بنیاد رہے گی۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان تبھی معرض وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں برصغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی آزادی حیثیت کو نقصان پہنچا۔ غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان مجبور اور محکوم رہے۔ جب انگریز کا راج ختم ہونے لگا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ برصغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی اور مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تبھی سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور کئی دوسرے مسلم اکابرین نے برصغیر کے مسلم عوام کے تحفظ، وقار اور آزادی کے لیے کوششیں شروع کی۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان ایک اسلامی ریاست بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ بیسز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، ایک ایسا نظام رائج کیا جا سکے جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اصولوں کو اپنایا جا سکے۔ اسلام محض عبادات اور رسومات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔
نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے۔ عقائد و عبادات، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض جیسی اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کی اساس ہیں۔ ان اسلامی اقدار کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہے بلیو اینڈ پریئرز، عقائد و عبادات۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام کا بول بالا رکھنے کے لیے ہم ایک الگ ملک کی ضرورت تھی جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہم اللہ کی عبادت کر سکیں کھلے عام، سرے عام، اپنی مرضی سے، جب چاہے ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل سکیں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی ہندو حکمران نہ ہو۔ اسی طرح عقائد و عبادات کو دیکھیں تو توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کا مالک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عقیدہ رسالت کی بات کریں تو عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے آخری نبی تسلیم کرنا ہے، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے دوسرے رکن کے بارے میں بات کریں تو وہ نماز ہے۔ تیسرا ہمارے پاس روزہ ہے اور چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ روزہ بھی عبادات کی طرح فرض کا بہترین اظہار ہے۔ اسلام کے رکن نماز کے بارے میں بات کریں تو یہ مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس عدل و انصاف اور مساوات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا ہے: اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو، بس کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جمہوریت کا فروغ۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قیام پاکستان کی غرض و غایت یوں بیان کی: آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اخوت و بھائی چارہ۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہو سکے اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا۔ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس شہریوں کے حقوق و فرائض۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور دیا گیا۔ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی۔ قائد اعظم نے بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ اینڈ پر میں آپ کے لیے ایک پیس آف تھاٹ ایڈ کروں گی جو کہ علامہ اقبال کی بک ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام سے لی گئی ہے۔ اقبال focus on the conditions of the Indian Muslims. Islam can salvage the Muslims. Islam has always saved Muslims. Islam is a living and dynamic ideology that can meet modern challenges. Islam to help them to overcome their internal discord and enable them to meet external challenges with spiritualism based derived from Islam, ijtihad and reinterpretation. یہ تھا نظریہ پاکستان جس کی بنیاد صرف اور صرف اسلام کے نام پر ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ سے تھی۔